السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام، خوش آمدید کرولش اپڈیٹس چینل کی جانب سے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرولش اورحان کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والی قسط میں کون سے اہم واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلیویوس کا باپ کون تھا، کیا اسے کرولش عثمان میں دکھایا گیا تھا اور عثمان بے نے اسے کس طرح انجام تک پہنچایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ہم بات کریں گے اورحان بے کے سپاہیوں کے بارے میں اور آنے والی قسط کا ایک مختصر سا ریویو بھی پیش کریں گے۔ تو چلیے ناظرین کرام، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ لیکن ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کرولش اپڈیٹس سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کمانڈر فلاویس کے بارے میں کہ آخر اس کا باپ کون تھا، کیا اس کے والد کو کرولوش عثمان میں دکھایا گیا تھا اور عثمان بے نے اسے کس طرح انجام تک پہنچایا تھا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یاد ہو تو کرولوش عثمان کے سیزن 4 کی آخری اقساط میں ایک کمانڈر دکھایا گیا تھا جس کا نام تھا موتزالون۔ یہ وہی جنگ تھی جو سمندر کے کنارے لڑی گئی تھی، اور وہ جنگ دراصل بافیس کی جنگ کہلاتی ہے۔ اسی جنگ میں موجود کمانڈر موتزالون ہی دراصل کمانڈر فلاویس کا باپ تھا۔ لہٰذا ناظرین، یہ بات اب واضح ہو جاتی ہے کہ کمانڈر فلاویس موتزالون کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے واپس آیا ہے۔ چونکہ عثمان بے نے اس کے باپ کو مار ڈالا اور اب اورحان بے نے اس کے بھائی کو ختم کیا، تو فلاویس کا غصہ یقیناً کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ وہ انتقام کے جذبے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلاویوس کی کہانی کسی حد تک فلاڈیوس کی کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کرولوش عثمان کے سیزن 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ارطغرل غازی نے فلاڈیوس کے باپ کو قتل کیا تھا، اور بعد میں فلاڈیوس اپنے باپ کے انتقام کے لیے لوٹا تھا، جہاں وہ نکولا کا قریبی ساتھی بن گیا تھا۔ بالکل اسی طرز پر موجودہ کہانی میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ موزالون بافیوس کی جنگ کے بعد فرار ہو گیا تھا اور عثمان بے نے اسے نہیں مارا تھا۔ لیکن تاریخی حوالوں کے مطابق روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ عثمان بے نے موزالون کو واقعی ہلاک کیا تھا۔ تو ناظرین، لگتا ہے کہ ڈرامے میں فلاویوس کو اپنے باپ کے انتقام کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، اور اب آنے والے ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ فلاویوس کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ وہ کوشش کرے گا کہ اورحان بے کو نقصان پہنچائے، مگر انجام میں اورحان بے اپنے بہادری سے فلاویوس کو شکست دے گا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اورحان بے کے بہادر سپاہیوں کی، جنہوں نے نہ صرف اپنی جسامت، انداز اور کردار سے ناظرین کے دل جیت لیے ہیں، بلکہ اپنی اداکاری اور جذبہ وفا سے بھی ایک الگ پہچان قائم کر لی ہے۔ اورحان بے کے سپاہیوں کے لیے جن اداکاروں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا چہرہ، جسمانی ساخت اور جنگی انداز بالکل اس دور کے بہادر ترک سپاہیوں کی جھلک پیش کرتا ہے۔ ان کے مضبوط جسم، عزم سے بھرپور نظریں اور تلوار چلانے کا انداز، سب کچھ ان عظیم مجاہدوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اورحان بے کے سپاہی نہ صرف لڑائی کے ماہر دکھائے گئے ہیں، بلکہ ان میں نظم و ضبط اور وفاداری کی جھلک بھی واضح نظر آتی ہے۔ یہ سپاہی اپنے سردار کے لیے جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں اور دشمنوں کے سامنے کبھی پیچھے ہٹنا نہیں جانتے۔ ان سپاہیوں میں سے ایک خاص کردار ہے دومرل، جو اپنی بہادری، عاجزی اور لڑنے کے انداز میں کرولوش عثمان کے مشہور سپاہی سامسا چاوش سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دومرل ناظرین میں بے حد مقبول ہو چکا ہے، اور ہر قسط میں اس کی موجودگی ایک نیا جوش پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم کردار ہے بالابان، جو اپنی ذہانت اور جنگی مہارت کی وجہ سے نمایاں ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ اور تاریخی طور پر اہم کردار ہے قارا خلیل، جو نہ صرف اورحان بے کا سب سے قریبی ساتھی ہے، بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہی قارا خلیل آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کا پہلا صدر اعظم بنے گا۔ یعنی آنے والے وقت میں یہی شخص عثمانی ریاست کی سیاست، انتظام اور ترقی کی بنیاد رکھے گا۔ اگر میں اپنی رائے دوں تو ناظرین، مجھے ذاتی طور پر دومرل کا کردار بے حد پسند آیا ہے۔
اس کے چہرے پر بہادری، آنکھوں میں خلوص اور لڑنے کے انداز میں ایک حقیقی مجاہد کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے ناظرین، آپ کو اورحان بے کے سپاہیوں میں سے کون سا سپاہی سب سے زیادہ پسند آیا؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہی بتاتی ہے کہ ناظرین دل سے کس کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کورولوش اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے۔